وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صان نفسه في شهر رمضان لم يشرب فيه مسكرا لم يعمل فيه خطيئا لم يقذ فيه مؤمنا ببهتان زوجه الله كل ليلة 100 حورا وبنى له قصر لو أن الدنيا كلها وضعت فيه لكانت كمربة عنز في الدنيا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک بت پرست اپنے بت کو یاد کیا کرتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ 70 سال گزر گئے، ایک دفعہ اس کے منہ سے غلطی سے زبان پھسل گئی، یا صمد یا صمد، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی لبیک، اے لبیک یا عبدی لبیک۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، غلطی سے کیا کیا؟ اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے پکارا، آج پکارا تو ہے، چاہے بھول کے ہی پکارا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، مشرک کافر۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، پہلے آدمی ابراہیم ہے جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، پہلے مہمان نوازی کی ایسی بنیاد رکھی۔ مہمان آیا، کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یار بسم اللہ تو پڑھ لے۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا نہیں، کس کو پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سے کھانا اٹھایا اور کہا نکل جا، میں اللہ کے منکر کو کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ اٹھ کے دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا۔ واہ میرے رب، واہ میرے رب، تو ایسا مہربان، لوگوں نے تجھے کیا سمجھ لی؟ جبریل آ گیا تنبیہ لے کر۔ کس کی خاطر؟ مشرک کی خاطر۔ کس کو تنبیہ کی جا رہی؟ خلیل اللہ، 4000 نبیوں کے باپ کو تنبیہ کی جا رہی کہ ابراہیم منکر تو وہ میرا تھا، 70 سال سے میں نے روٹی بند نہیں کی، تو کون تھا روٹی اس کے آگے سے اٹھانے والا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے کہ وہ مجھے نہیں مانتا، تیرے پاس تو مہمان بنا کے بھیجا تھا، بلاؤ اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ اللہ مشرک کے لیے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوڑ لگوا دی، او بھائی آجا 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 آجا، میرے اللہ نے تو مجھے ڈانٹ دیا تیری خاطر، آؤ۔ انہوں نے کہا، وہ کہنے لگا بھائی ابراہیم تیرا رب بڑا زبردست ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارشیں کرتا ہے، چل مجھے اس کا کلمہ ہی پڑھا دے، ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ تو کسی کو گناہ میں دیکھ کے حقیر نہ جانو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو پیار کرو، اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے لیے دعا کرو، اللہ کرے گا چھوڑ دے۔ یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ چرسی، یہ لہجے اختیار نہ کرو، اللہ بڑا غنی بے نیاز ہے، پتہ نہیں کس کو کس بات پہ معاف کر دے اور کس کو کس بات پہ پکڑ لے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ لا يسأل عما يفعل، اور کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی رحمت کو تنگ کرے۔ ہاں بے شک اللہ کا قانون ہے کہ یزید اور حسین ایک ترازو میں نہیں تولے جا سکتے، یہ اللہ کا قانون، ورنہ تو ساری کربلاؤں کو آگ لگا دو۔ رات کا زانی اور رات کا رونے والا اگر دونوں کے لیے برابر قانون ہے تو قرآن کو بھی آگ لگا دو، سیرت کو بھی آگ لگا دو، کربلاؤں کو بھی آگ لگا دو، 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کے دریا میں ڈال دو۔ رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی اگر برابر ہیں، زکات دینے والا، جوڑ جوڑ کے جائیدادیں بنانے والا اگر یہ برابر ہو جاتے ہیں تو پھر تو قرآن کو اٹھا کے رکھ دو کسی جگہ۔ لیکن اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ لے۔ تو بھائیو اگر شراب کی عادت ہے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، عاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی وہ بلا ہے۔ جبریل انسان کی شکل میں، یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ وہ کہنے لگے کوئی نشانی تو بتائیں۔ آپ نے کہا جب اولاد ماں سے نوکر جیسا سلوک کرے گی تو قیامت آ جائے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا،
ماؤں سے نوکر جیسا سلوک ہو رہا ہو، بیٹیاں ماؤں کو جھاڑ رہی ہو، اولاد ماں کو کی ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہو، باپ کو کوس رہی ہو، تو سمجھو قیامت آ گئی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی، حالانکہ جب کفر پھیلے گا قیامت آئے گی، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو کفر پہ بھی چھا جاتا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہائے ہائے، کائنات کے سردار، جنت میں وہ جنت جس سے آگے جنت ہی کوئی نہیں، تو اب تمنا کس چیز کی ہے؟ اب بھی تمنا ہے، ایک امت کو سبق ہے، ایک ماں کا مقام بتایا ہے، کاش میری ماں ہوتی، میرے ماں باپ ہوتے یا میری ماں ہوتی۔ اور میں سورۃ فاتحہ عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، اور میں کہتا اماں جی لبیک، اماں جی لبیک۔ یہ امت کو سکھایا ہے۔ 12,000 کا قافلہ لے کر آپ نکلے مدینہ سے حج کے لیے، 25 ذوالقعدہ کو چلتے 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 آپ ابوا پہنچے۔ ابوا میں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، اور یہ 12,000 کا قافلہ 70,000 کا ہو چکا ہے۔ آپ ایک دم راستے سے اندر پہاڑوں میں چل دیے، جنہیں معلوم تھا انہیں تو پتا تھا کہاں جا رہے ہیں۔ 70,000 کا مجمع، حیران ہے آپ اندر پہاڑوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے تھے؟ ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، کہ وہاں قریب حضرت آمنہ کی قبر مبارک تھی۔ 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا تھا۔ زندگی سفروں میں گزری، بڑے مقدس مقامات پہ پہنچا، بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، پر جو کیفیت میرے نبی کی ماں کی قبر پر میری تھی وہ کبھی نہیں تھی۔ ابھی بھی میں میرے آنسو نکل آئے، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، میں ہر دفعہ روتا ہوں۔ مری کے پہاڑ تو بڑے سرسبز خوبصورت ہیں، جاؤ دیکھو میرے نبی کی ماں کہاں سوئی ہوئی ہے۔ کالے پہاڑ، کانٹے دار جھاڑیاں، کیکر، پتے تھوڑے کانٹے زیادہ، بڑے بڑے پتھر، نوکیلے بھی، بڑے بھی، چٹانے بھی، کوئی راستہ نہیں ہوگا اس زمانے میں کوئی پیدل کا شارٹ کٹ جہاں سے آ رہے تھے ماں، نوکرانی ام ایمن اور اللہ کے حبیب، اور ابوا پہنچنا چاہتے تھے۔ ابوا بستی ہے، لیکن اس سے 10 میل پہلے ہی موت نے جھٹکا دیا۔ صرف 25 برس کی عمر تھی جب میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہو۔ باپ بھی 25 سال کی عمر میں، ماں بھی 25 سال کی عمر میں۔ یہ جوڑا صرف ایک کام کے لیے آیا تھا، وہ ہو گیا، اللہ نے ان کو واپس بلا لیا۔ فطرت اسلام پہ رکھا اور فطرت ایمان پہ اٹھا لیا اور اپنے پاس بلا لیا، کام ختم ہو چکا تھا۔ بچہ 6 سال کا ہے، ماں جوان ہے، غالباً دل کا دورہ پڑتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا ہے، اور بے قرار ہو کر پہلو بدلتی ہیں، کروٹیں بدلتی ہیں، بولنا چاہتی ہیں، بولا نہیں جا رہا۔ اور کائنات کی سردار ہستی جس کے لیے جنت آراستہ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی، جس کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج، جو کائنات کا سردار، انسانوں کا سردار، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جنگل میں دریا گلی میں وہ درد کیسے منتقل کروں جو مجھے وہاں اٹھا اس جنگل میں۔ سامنے تو خوبصورت منظر ہے مری کے سرسبز پہاڑوں کا، میں وہاں بھی کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ، سورج ڈوبنے کے قریب ہو چکا تھا، وہ منظر سوگوار، اوپر جگہ سوگوار۔ اللہ کے نبی ماں 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 بولا ہی نہیں، کیا آخر شمع بجھنے سے پہلے بڑھ گئی، کل حی میت وکل جلید بال وقد ولدت طہرا، بیٹا لگتا ہے زندگی ہار چکی، وقت آ گیا۔ اللہ نے مدینے میں موت نہیں دی کہ میرے نبی کو کوئی گود میں لینے والا ہوتا، اللہ نے مکے میں موت نہیں دی کہ میرے نبی کو کوئی گود میں لینے والا ہوتا، جنگل میں ماں کو مار دیا۔ نوکرانیوں سے بھی کبھی کوئی دل بدلتا اور بہلتا ہے؟ نہ چاچا، نہ چاچی، نہ دادا، نہ دادی، نہ ماما، نہ مامی، نہ پھپھا، نہ پھپھی، نہ خالہ، نہ خالو، کوئی بھی نہیں، تنہا۔ اے ہے زندگی ہاری ہے تو میرا نبی کیا رویا ہے سینے پہ سر رکھ، ماں 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 ماں۔ میں وہاں کافی دیر کھڑا، 14 صدی پیچھے ایک چھوٹے سے 6 سال کے بچے کو ماں کے سینے پہ سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے۔ پتھر جوڑ کے میت کو دفنا دیا، نیچے اترے، پہاڑ ہے کوئی 50 فٹ اونچا پہاڑ ہے، جو 70 فٹ اونچا،
کہ اترے تو اب دوبارہ بھاگ کے اوپر چڑھ گئے پہاڑ پر. ام ایمن پیچھے گئی ہیں. وہ منظر تھا کہ عرش بھی پھٹ رہا تھا. مینا کے پہاڑ موم ہو کے پگھل رہے تھے. ایک ایک پتھر آنکھ بن کے آنسو بہا رہا تھا اور ایک ایک سنگریزہ زبان بن کے چیخ رہا تھا, پکار رہا تھا. میرے نبی ماں کی قبر کو لپٹے ہوئے تھے اور اوپر پڑے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب آئی تو آپ کہہ رہے تھے, اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سے میرا کوئی نہ تھا, کہاں چلی گئی مجھے چھوڑ کے؟ تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, پھر تو کہاں چلی؟ کس کی گود میں سر رکھوں؟ ام ایمن نے پکڑا, بیٹا اٹھو. کہا نہیں مجھے چھوڑ دو, میں ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا. کھینچ کے اٹھایا, اونٹ پہ بٹھایا, اونٹنی پہ. 3 راتوں کا سفر ابھی باقی ہے. سارا سفر روتے روتے گزرا ہے. یہ کائنات کی سردار ہستی ہے, کیا بے نیاز ہے میرا اللہ. آپ نے اونٹنی کو موڑا, 70,000 کا مجمع, اور چلتے جا رہے ہیں. لوگ حیران ہو رہے ہیں, کیا ہے کیا ہے کیا. چند خاص لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہے. آپ وہاں تشریف لائے, اونٹنی کو بٹھایا, پہاڑی پر چڑھے اور ماں کی قبر کے سرانے یوں گھٹنے اٹھائے, ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا, اور پھر جو روئے ہیں جیسے چھوٹا 6 سال کا بچہ روتا. 63 سال کے محمد 6 سال کے بچے بن گئے. اور ماں کی قبر کے سرانے اتنا, اپریل کا مہینہ, سر ننگا, اتنا روئے کہ سارا وجود تر آنسوں سے, ساری داڑھی تر آنسوں سے, ہچکیاں لگ گئیں, ہچکیاں. پھر فرمایا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا. 70 وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے. 70 کہا بھائی ادھر پھیل جاؤ, میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں. یہ پیغام دیا ہے. میرے نبی کو خبر تھی ماں باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیسے مائیں ذلیل ہوں گی, کیسے باپ ڈر رہے ہوں گے جوان اولادوں سے. آپ نے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اس کا نام ہوگا اویس بن عامر, اس کا قبیلہ ہوگا مراد, اور اس کی شاخ ہوگی قرن, اس کا رنگ ہوگا کالا, قد ہوگا درمیانہ. اسے برس کی بیماری ہوئی تھی, اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے, بس ایک نشان جسم پہ سفید باقی ہے, باقی سب وہ ٹھیک ہو گیا ہے. جب وہ آئے نا تو علی سن, تو بھی عمر تو بھی, دونوں اس سے دعا کروانا. انہیں حیران ہو کے دیکھا کہ ہم اس سے, وہ کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے, جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا. یہ مقام کس لیے ملا؟ جہاد کی وجہ سے, تبلیغ کی وجہ سے, ذکر کی وجہ سے, تہجد کی وجہ سے, علم کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے, ہر سال حج کیا, ہر سال حج میں ڈھونڈتے ہوئے اویس اویس اویس, کوئی نہیں ملا. آخر ایک سال, یہ نہیں پتا کہ آپ کی خلافت کا کون سا سال تھا, آپ نے سارے حاجی کھڑے کر لیے حرم کے باہر, حرم شریف کے باہر. کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. ہاں بھائی یمن والے کھڑے رہو, باقی سارے بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے, یمن والے کھڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے کھڑے ہو جاؤ, باقی سارے بیٹھ جاؤ. تو سارے بیٹھ گئے. کچھ لوگ قبیلہ مراد کے رہ گئے. مراد, میں 4 سال پہلے یمن جماعت میں گیا تو وہاں حضرت اویس کرنی کے گاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں کی زیارت بھی ہوئی, ملاقات بھی ہوئی. کولے پہاڑوں میں گاؤں ہے, ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے. تو مراد والے کھڑے ہو گئے. کہاں بھائی سارے مراد والے بیٹھ جاؤ, مراد کی شاخ قرن والے کھڑے رہو. تو صرف ایک آدمی بچا. ہم نے کہا تم قرنی ہو؟ گا جی. اویس کو جانتے ہو؟ جی. میرا بھتیجا ہے, میرے بھائی کا بیٹا. وہ تو پاگل سا ہے, آپ اس کا کہاں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. کہا وہ نہیں, تو پاگل ہے. یہ بتا آیا؟ کہ جی آیا ہے. کدھر ہے؟ کہ اونٹ چرانے نکل گیا تھا عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اسی رنگ روپ کا حلیے کا آدمی جو میرے نبی نے بتایا تھا, ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے گرد چر رہے ہیں. یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کر لیا 2 آدمی آ گئے. انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں. کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا میرے بھائی ہم تو سبھی اللہ کے بندے ہیں, جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے نہیں خبر یہ کون بیٹھے.
وہ تو پہلی دفعہ ہیں. تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر وہ ایسے کانپ گئے کہ میں معذرت معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، مجھے خبر نہیں تھی، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. فرمائیے میں اویس. حضور نے کہا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو. وہ رونے لگے کہ میں آپ کے لیے، اللہ کی قسم ساری دنیا اویس کرنے سے بھر جائے، عمر اور علی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں. یہ صرف ہمیں سبق دینے کے لیے یہ قصہ، ساری کہانی اس لیے وجود میں لایا میرا نبی کہ امت کو، مری والوں کو پیغام دینا تھا. تو کہنے لگے بھائی ہمیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، ہمارے لیے دعا کرو. تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور اتنی بڑی ہستیوں نے آمین کہا. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا تو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا. چلتے 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 جنت کے دروازے پر آئیں گے تو اللہ کہے گا اویس کو روک دو باقی چلے جاؤ. تو اویس گھبرا جائیں گے، بھی ایک ہی گل بنی، بوہے تے آ کے روک گئے. وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے مڑو. وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے بے شمار. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دیکھ رہے ہو نا یہ جہنم کے لوگ، اب تو انگلی کا اشارہ کر، جس کی طرف انگلی کرتا جائے گا تیری طفیل میں آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں. ربیہ اور مضر کے قبیلے کی تعداد کے برابر اعلیٰ عدد ہے. ربیہ و مضر لاکھوں جہنمی کا تیری طفیل جنت میں ڈالوں گا تیری ماں کی خدمت. آج کی نسل صرف پیسہ ہی جانتی ہے، بلکہ آج کے بڑے بھی پیسے کے غلام ہیں. پیسہ پیسہ پیسہ، باپ بھی پیسہ، اماں کو بھی پیسہ چاہیے، بچوں کو بھی پیسہ چاہیے. نہ ماں باپ کے پاس فرصت رہی اولاد کو سکھانے کی، نہ اولاد کے پاس فرصت ہے اس مقام کو سیکھنے کی. تو لہذا سب کچھ موجود ہے، محبتیں ختم ہیں، سب کچھ موجود ہے، الفتیں ختم ہیں. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے تلاوت سنی. میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا؟ تو کہا جی یہ وہ ہیں حارثہ بن نعمان. اچھا حارثہ بن نعمان. 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. کہا جی حارثہ تو مدینے میں بیٹھے، مرے تو نہیں کہ جنت میں تلاوت کی آواز آ رہی. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنا بڑا مائک ساؤنڈ سسٹم ہے بات پہنچانے کا، نیچے بھی ہیں مستورات بھی ہیں، سامنے مرد بھی ہیں. حارثہ مدینے میں قرآن کھول کر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سیدھی آواز پوری جنت میں گونج جاتی تھی. یہ کس وجہ سے تھی؟ حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی، ماں کی خدمت کے پیچھے. پھر باپ کا پتہ ہے، حق لوالدیہ ہے، ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا ہے نہ آخرت. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، اور شرعاً قانوناً اگر میری کمائی، میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جائیداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے، وہ میری ذاتی چیز ہے، قانوناً میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں، یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں، قانون یہ ہے. تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں. آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ. اس کے باپ کو بلایا تو انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی. تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا. اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے. تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شعر کہے، درد بھرے دکھ بھرے، اور وہ انہی شعر کو اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا کہتا دربار رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، تو تیرے رب نے عرشوں پہ سن لیے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تمہارا کیس سنو گا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے. اللہ نے سنے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے، آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا. دکھ بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، سینے سے اٹھی اور سینے میں ہی دفن ہو گئی.
پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا. آپ نے کہا اچھا سنا تو صحیح میرے بھائی. میں کہا جی میں نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما مدى فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجاور المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا, ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا. گرمی سے لڑے, سردی سے لڑے, موسموں سے لڑے, حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا, جبڑوں سے رزق نکالا, جوانی کو قربان کیا, صحت کو قربان کیا, اپنے جذبات کو سلا دیا, تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا, سارا سارا دن کام کیا, کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں, کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا, کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا. تجھے کھلایا خود بھوکا رہا, تجھے پلایا خود پیاسا رہا, تجھے چھاؤں میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا, تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا. میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہوگی, میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے, کہیں مر نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے. ہسپتال پہنچیں, ڈاکٹر کو بلاؤ, ٹیکسی بلاؤ, گاڑی بلاؤ, رکشا بلاؤ, جلدی سے ہسپتال پہنچاؤ, مری میں جگہ نہیں پنڈی لے جاؤ, اسلام آباد لے جاؤ. اسی خوفناک خیالات میں ہم روتے تھے, پگھلتے تھے, ٹوٹتے تھے, بکھرتے گئے چلے گئے خشک پتے کی طرح. اور تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے ساری مسکراہٹیں بھول گئے. تجھے صحت مند دیکھنے کے لیے اپنی صحت کے سودے کر دیے. اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا, یہ شب و روز گزرے, دن اور رات گزرے, لیل و نہار گزرے, بہار و خزاں گزری, رت بدلی, موسم بدلے, بادل اندھیری, بارش آئے اور گئے, یہاں تک کہ تو پروان چڑھتا گیا, میں ڈھلتا گیا. تجھ میں جوانی میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے سارے رنگ نوچ لیے. تو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح, میری کمر جھک گئی کمان کی طرح, اور میں آسرے کا محتاج ہوا, تو طاقتور ہو کے جوان ہوا. پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا, گود بٹھا کے چلا, کندھے بٹھا کے چلا, ہاتھ بٹھا کے چلا, اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائیں. آج جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا, میرا ہاتھ پکڑے گا, میں اس کی لاٹھی بنا, یہ میری لاٹھی بنے گا. لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں, تیرے تیور بدل گئے, تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں, میں تیرا نوکر ہوں. تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں. نہیں, میں باپ نہیں, میں نوکر ہی ہوں, میں پڑوسی ہوں. تو اچھا میرے دوست, اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھ ہی لیتے ہیں. کبھی مجھے پوچھ ہی لیتا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں, کچھ چاہیے تو نہیں. یہ اتنے درد بھرے اشعار ہیں کہ میرے تو اتنی فصاحت نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا. لیکن یہ وہ اشعار تھے کہ میرے نبی زار و قطار روتے اور آپ پھوٹ پڑے اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دے کر اٹھ جا, دفع ہو جا, انت و مالک لابیک, تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے, نکل جا, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. یہ صرف روزے شب قدر سے متعلق نہیں ہے کہ ماں باپ کا نام فرمان ہے تو اس کی شب قدر برباد ہو گئی, ماں باپ کا نام فرمان ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا.
ہے بجلی کا جانا تو ٹھیک ہے، بڑی مشقت کی بات ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے تھر پار کر میں آج بھی 2000 سال پرانی زندگی ہے، لوگ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں۔ گھر گھر میں ماں باپ کی نافرمانی یہ میرے دیس کا زوال ہے۔ لوڈ شیڈنگ میرے دیس کا زوال اتنا نہیں ہے، گیس کی کمی اتنا زوال کا سبب نہیں ہے، سب سے بڑا زوال کردار کا ہے۔ گھر گھر میں لوڈ شیڈنگ ہے، ماں باپ دکھی ہیں اولاد سے۔ ایک جوان بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی اور اس کا باپ جو اس کے چہرے پہ کرب تھا، وہ زبان حال سے تو کہہ سکتا تھا، زبان قال سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو اس باپ کے چہرے پہ کرب تھا میں آج تک نہیں بھولا۔ تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ فرمایا جب دن ہوتا ہے تو میرے پیچھے چلتا ہے، آگے نہیں چلتا، کہ اگر پیچھے سے کوئی دشمن وار کرے تو اس کے اوپر آئے، میرے اوپر نہ آئے، چونکہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ جب رات ہوتی ہے تو میرے آگے چلتا ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا، تو کوئی دشمن سامنے سے وار کرے تو میرے اوپر آئے، میرے باپ پر نہ آئے۔ جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں۔ کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، جب تک میرا ہاتھ روٹی کی طرف نہ بڑھے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند اور میں پہلے اٹھا لوں۔ امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور عرب میں عیب تھا الگ الگ کھانا، اکٹھے کھانا دستور تھا۔ اب بھی یہی حال ہے، اکٹھے کھاتے ہیں، ایک بڑے تھال میں مل کر کھاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا آپ تو اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند تھی اور میں نے اٹھا لی تو میں کہیں نافرمان نہ ہو جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا دو آدمی جا رہے، ایک جوان ایک ذرا بوڑھا، یا ہذا، وہ کھڑے ہو گئے نوجوان، ما ہذا منکا، یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا جی میرے باپ ہیں۔ کہا کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس کا نام لے کے اس کو نہ پکارنا۔ ماں باپ کی نافرمانی صرف روزے کو برباد نہیں کرتی، شب قدر کو برباد نہیں کرتی، پورے معاشرے کو برباد کر دیتی۔ لیکن ایک بات اس میں اضافی کہوں گا جو میرے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے اور بہت بڑا درد ہے۔ ماں باپ کا زور میرے اوپر ہے، میں ماں باپ کی غلامی میں، ماں باپ قتل بھی کر دے تو قتل کا کیس نہیں درج کیا جا سکتا۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا، باپ کا اتنا حق ہے، لیکن یہ سارا حق میرے اوپر ہے، میری بیوی پر نہیں ہے۔ میرے ماں باپ ہیں، ساس سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میرے معاشرے کا جبر ہے کہ آنے والی لڑکی پس کے رہ جاتی ہے۔ خامن سے زیادہ سسر کا حق، خامن سے زیادہ ساس کا حق، خامن سے زیادہ خامن کی بہنوں کا حق، خامن سے زیادہ خامن کے بھائیوں کا حق۔ یہ ظلم و ستم روا ہے، اور ہر گھر میں کوئی کروڑوں میں ایک گھر ایسا ہو جس میں رواداری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہر معاشرے میں یہ ظلم ہے۔ وہ کہتے اساں شادی اس واسطے کی تھی، ہن ساڈی روٹی ساڑیاں دیاں پر نہیں گئیاں، ہن ساڈی روٹی کون پکاوے؟ ساڈے پتر دی بیوی نہ پکاوے تو ہور کون پکاوے؟ ہاں اس کی سعادت ہے وہ پکائے، اس کی جنت ہے وہ پکائے، اس کی خوشبختی ہے وہ خامند کے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن جان بین میں حق کسی کا کوئی نہیں ہے۔ نہ ساس سسر کا حق ہے بہو پر، نہ بہو کا حق ہے ساس سسر پر۔ میرے ذمہ اپنی بیوی کے حقوق ہیں، میری بیوی کے ذمہ میرے حقوق ہیں، میرے اوپر میرے ماں باپ کے حقوق ہیں، میرے اوپر میری بہنوں کے حقوق ہیں، میرے اوپر میرے بھائیوں کے حقوق ہیں۔ میری بیوی ان کے لیے یا میری بیوی کا ان پر یا ان کا میری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن آج ہر گھر میں لڑائی ہے، ساس بہو کی نفرت، سسرال اور بہو کی نفرت، اس نے آگ لگا دی ہے اور معاشرہ انتہائی ناہموار ہو چکا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں بیان کیا لاہور میں، تو بیان کے بعد ہم بیٹھے تھے ان کے چانسلر کے کمرے میں، تو ایک کہا جی ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی۔ میں نے کہا میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں مل لوں۔ کہا جی وہ بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔
میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا. تو میں اٹھ کے چلا گیا, ساتھ ایک اور کمرہ تھا, وہاں بیٹھ گئے. اس نے مجھے ایک پرچہ دے دیا. پرچہ تو خیر میں نے بعد میں پڑھا. مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا آپ عورتوں کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی مطلقہ عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ اس پہ کیا ظلم ہوتا ہے اور اس پہ کیا بیت جاتی. میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہا جی میں بالکل جوان 22-23 سال کی عمر. کہا جی میں طلاق یافتہ ہوں. کیوں طلاق ہوئی؟ کہا جی میرے اور میرے خامند میں بہت محبت تھی, ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. بس میرے سسر نے کہا مینو چنگی نہیں ہو لگتی انو کٹ دے کروں. کہ پورا سال میرا سسر میرے بیٹے میرے خامند اوے مینو چنگی نہیں ہو لگتی انو طلاق دے, اوے انو فارغ کرو مینو چنگی نہیں ہو لگتی. کہ تنگ آ کے میرے خامند نے روتے روتے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے چھوڑ دیا کہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر میں. آنے والی بچیوں کی زندگی آگ بن جاتی. سسرال کا معاشرہ عیب ہی دیکھتا ہے, خوبیاں نہیں دیکھتا. ماں باپ اپنی بچیوں کے عیب چھپاتے ہیں, سسرال والے بچیوں کے عیب ابھارتے ہیں. انہیں اپنی بہو میں 100 خوبیاں نظر نہیں آتی, ایک عیب نظر آتا ہے. یہ میرے معاشرے کا درد ہے, میں دکھ سے یہ بیان کر رہا ہوں. میرے نبی کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر لڑکی مطالبہ کرے اور خامند کو وسعت ہو, وہ کہ میں نے الگ گھر میں رہنا ہے, تو لڑکے کے ذمہ ہے بیوی کو الگ گھر لے کر دے. اگر الگ گھر لے کے دینے کی وسعت نہیں ہے تو پھر یہ واجب ہے ایک کمرہ الگ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو, ایک کچن اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو, ایک ٹوائلٹ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو. اس کا کچن الگ کرے, اس کا ٹوائلٹ الگ کرے, اس کا کمرہ الگ کرے. وہ کچن الگ نہیں کر کے دے سکتا تو کمرے کے باہر ایک چولہا رکھ کے دے دے کہ یہ تیرا کچن ہے. اس حد تک اللہ نے حق رکھا ہے. لیکن ہمارے آنے والی بچی نے اس خامند کے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے, ماں کی بھی کرنی ہے, بہنوں کی بھی کرنی ہے, بھائیوں کو بھی کرنی ہے, کوئی اور ہے تو اس کی بھی کرنی ہے. اور کئی تھک ہار کے لیٹ جائے تو تانے الگ سننے. کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی وہ اس قدر آگ لگا دیتی ہے کہ اپنے خامند کو ماں باپ سے کاٹ دیتی, بہن بھائیوں سے کاٹ دیتی. یہ کیسز بھی ہیں, یہ نہیں کہ یہ نہیں, یہ بھی ہیں, یہ بہت تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. اس بچے نے مجھے رلا دیا اور کہا مولانا آپ کو پتہ ہمارا معاشرہ مطلقہ سے کون شادی کرتا ہے, بیوہ سے کون شادی کرتا ہے. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی, میں نے اس کو بیانوں میں کہنا شروع کیا. پہلے واقعہ میں نہیں کہتا, اس بچی کے آنسوں نے مجھے بہت سبق دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عظیم صدقہ بتاؤں, سب سے مہا صدقہ بتاؤں, سب سے بڑا صدقہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ کہ الابنۃ المردودہ, جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی, اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. چونکہ وہ ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی تو بھائی تو پہلے ہی آزاد ہوتے ہیں. جو اس بچی پہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اور میرے نبی نے اپنے عمل سے یا متعلقہ سے شادیاں کی یا بیوہ سے شادیاں کی. ایک کنواری حضرت عائشہ سے شادی کی, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہیں, 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں, ہر ایک سے اولاد. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واحد ہستی ہیں کنواری جن سے آپ نے شادی فرمائی, باقی سب یا بیوہ یا مطلقہ, یا بیوہ یا مطلق. یا ایک باندی بنی, انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. جویریہ رضی اللہ عنہ. کہ ہمارا معاشرہ ہندو معاشرہ ہے, وہ ہندو اندر اتری ہوئی ہے ثقافت کہ مطلقہ بچی رل جاتی, سسک سسک کے مر جاتی, اور سارا ملبہ اس بچی پہ ڈالا جاتا, سارا دکھ درد اس بچی پہ ڈالا جاتا. چھڑو جو چھڑو ہوتا بیوہ ہے, چھڑو جو چھڑو ہوتا طلاقی ہوئی ہے, وہ تو طلاقی ہوئی. میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی, رقیہ کو طلاق ہوئی, ام کلثوم کو طلاق ہوئی. طلاق ہونا کون سا عیب ہے؟ اور پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں باری باری دونوں کو دیا. پہلے حضرت رقیہ کو دیا, پھر ام کلثوم کو دیا. جب ان کا بھی انتقال ہوا تو کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ویسے مرتی تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان
حج مسیتی وڑیا نا تسبہ اور پھر وہاں سے ہم کو 4 کلومیٹر سڑک پہ چلے 5، پھر اس نے سیدھے ہاتھ گاڑی کو اتارا اور ہمیں پہاڑوں کے اندر لے کر گیا. وہاں بغیر جاننے والے کے کوئی نہیں پہنچ سکتے. اندر اندر چلتے، کبھی یوں کبھی یوں، پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں سے ٹکر، راستہ تو تھا نہیں تو پہاڑوں کے اندر سے جانا تھا. اوہو، چلتے 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 ایک تھوڑی سی اتنی کھلی جگہ ہے جیسے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ رسے ڈال کے ایسے تھوڑی سی کھلی سی جگہ، وہاں اس نے گاڑی کھڑی کروا دی. آگے پھر ایسے پہاڑ مل گئے تھے، پھر ہمیں لے کے پیدل چلا. کاش تم وہاں جاتے. یہاں بیٹھ کے تم کیا سمجھو اس درد کو جو وہاں جا کے میں ابھی بھی رو پڑا ہوں. حالانکہ میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا، لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہ پڑتے ہیں، مجھے قابو نہیں رہتا. جیسے یہ سٹیج بنا ہوا ہے، ایسے ایک پہاڑ تھا، یعنی پہاڑ کے اوپر قدرتی سٹیج بنا ہوا تھا، جیسے اللہ نے پہلے سے وہ جگہ تیار کر کے رکھی تھی کہ یہاں میرے محبوب کی ماں سوئے گی. تو ایسے بالکل اوپر جا کے وہ پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے، ایسے یوں کالے سیاہ اور چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے. یہ پہاڑ ایسے تھا فلیٹ بالکل اوپر سے یوں. تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا تھا. تو ماحول ویسے ہی سوگوار ہو رہا تھا. ادھر حضرت آمنہ کی قبر میں نے چاروں طرف دیکھا. سن 2000 صرف 10 سال پہلے تو سوائے سناٹے کے کوئی وہاں آواز نہیں تھی، دور دور تک کسی انسان کا نشان نہ تھا. تو 14 صدی پیچھے دیکھنے کی کوشش کی اندھیروں میں کہ کیا یہاں میرے نبی کی ماں نے جان دی. 25 سال کی عمر اور دل کا دورہ، میرا خیال ہے دل کا دورہ پڑا ہوگا. بیماری کیا تھی یہ تو نہیں معلوم، لیکن جو آثار ہیں، اور خود مجھے بھی دل کا دورہ پڑا ہے تو مجھے وہ آثار قرائن سے لگتا ہے کہ دل کا دورہ پڑا تھا. تو آپ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے جڑ کر ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے بولا نہیں جا رہا. وہ درد ایسا ہوتا ہے کہ بولا جاتا ہی نہیں آدمی بول سکتے، اتنا شدید درد ہوتا. تو وہ ماں کو بلاتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے. پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے تو حضرت آمنہ نے آخری گفتگو فرمائی، کل حی میت و کل جدید بال. بیٹا لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو سارے عالم کو پاک کرے گا، تیرے ذریعے سے جہان پاک ہوگا، روشن ہوگا. یہ آخری کلمات تھے حضرت آمنہ کر ان کا وصال ہوا ہے. پھر وہاں سے بستی کوئی 10-15 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں کس نے آ کے قبر بنائی؟ ویسے رکھن اوپر ایسے پتھر جوڑ دیے تھے، لیکن ان پتھروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو جوڑنا یہ کون ایک عورت کے بس کا نہیں تھا. تو کوئی وہاں سے گزرا یا خود حضرت ام ایمن گئیں، کسی کو بلا کے لائیں اور وہاں قبر بنائی. اللہ ہی بہتر جانتا. بہرحال کچھ لوگ وہ ابوا بستی سے آئے ہوں گے جن کے ذریعے سے قبر میں ڈالا گیا، اور جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے. تو انہیں گھبرا کے دیکھا کہ بچہ کہاں گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہائے ہائے. جب حضرت ام ایمن اوپر چڑھی ہیں، میں جب یہ قصہ بیان کرتا ہوں میں وہیں پہنچ جاتا ہوں. تو ماں کی قبر کو ایسے چمٹے ہوئے تھے، قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا ایسے، اور یوں سر اوپر رکھا تھا. جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی بھی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی. واہ یا رسول اللہ، کیا غم اٹھائے، کیا دکھ دیکھے. آج اسی کی امت اسی کے سینے میں خنجر اتارتی ہے، اسی کے طریقوں کا مذاق اڑاتا ہے.
اما تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہیں، پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر اب کیسے جاؤں گا؟ آئے اللہ اللہ اللہ۔ ام ایمن نے کھینچا کہ اٹھو بیٹا، کہا نہیں مجھے چھوڑ دو۔ ان کو بھی ماں کہتے تھے کہ اماں مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، بس مجھے ادھر ہی چھوڑ دو۔ انہوں زبردستی کھینچا اور مکے تک آنسو بہتے گئے، آنسو بہتے گئے۔ اس بات کے 57 سال گزر گئے اور اللہ کے نبی نے حج کیا آخری۔ تو جب آپ ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو آپ کے ساتھ 70,000 حجاج تھے، اندازہ ہے میرا اندازہ۔ جب مدینے سے نکلے تھے تو 12,000 تھے، مکے پہنچے تو 1,00,000، عرفہ میں پہنچے تو 1,25,000، تو یہ 2 منزل پہلے کی بات ہے، تو تقریباً 60-70,000 کا مجمع تھا۔ اس مجمع کے رہنے کی جگہ ابوا کی بستی تھی جہاں کھلا میدان تھا، لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ نے سب سے کہا ادھر ہی سب قافلہ اتر جائے۔ سب کو وہاں تو 70 آدمیوں کے رہنے کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، میرے نبی نے 70,000 سے کہا ادھر ہی جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، خیمے لگا دو۔ اور خود اپنا خیمہ لگا کر پھر احرام باندھا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، تو ماں کی قبر پر آئے اور اس کی چادر کی نا یوں گوٹھ بنا کر اور یوں اپنے ہاتھ یہاں رکھے گھٹنے اٹھا کے اور سر گھٹنوں میں ایسے دیا ایسے، اور جیسے چھوٹا بچہ گھٹنوں میں سر دے کے روتا ہے ایسے کئی گھنٹے دھوپ میں آپ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ ہاں ایک بات تو میں سنانا چاہتا تھا جس پر یہ سارا قصہ سنایا کہ پھر میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جی میں نماز بعد میں پڑھوں گا۔ ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ کو پتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کو نشانی تو بتائیں۔ کہ جب نور پور کی ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب فیصل آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ملتان، لاہور، کراچی، پنڈی، پشاور، اسلام آباد کی ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے واسطے۔ صلح کا راستہ کلمے کا دوسرا حصہ، بات تو یہاں سے شروع کی تھی، پھر معراج بتا دیا، بیچ میں حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا تو اماں کا واقعہ سنا دیا۔ یہ ساری باتیں میری تمہاری ضرورت ہیں۔ صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنا یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں اسلام میں آ گیا، اسلام پوری زندگی ہے جس میں اللہ کا حق ہے، جس میں نماز سر فہرست ہے۔ نماز نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کا ماتھا سجدے میں نہیں ہے، وہ انسانوں کی صف میں نہیں ہے اللہ کے دربار میں۔ جو اللہ اذان سن کے بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کے دربار میں انسانوں کی صف سے نکلا ہوا ہے۔ لیکن نماز تو 5 وقت ہے، پھر باقی وقت میں کیا ہے؟ باقی وقت میں میرے نبی کی زندگی ہے، سیرت ہے، پوری زندگی ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارا طریقہ بتایا۔ تو جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، سارے پردے ہٹائے گئے، حبیب و محبوب آمنے سامنے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اوپر سے میرے اللہ کا جواب آ رہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں اللہ سے سوال ہوتا ہے یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ فَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا
اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، فماذا جعلت لی، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز، سب سے اعلیٰ چیز کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، نور پور والوں کو بتا دے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پیغام ہے دنیا کے کالے گوروں کو، بوڑھے جوانوں کو، جنہیں اللہ کو پانا ہے انہیں تمہیں پانا پڑے گا، جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہے انہیں تیرا غلام بننا پڑے گا، انہیں تیرے سامنے جھکنا پڑے گا، تو میں ان کا ہوں ورنہ میں کسی کا نہیں ہوں۔ سارے عالم کے لیے پیغام رحمت، سارے عالم کے لیے پیغام امن، سارے عالم کے لیے کامیابیوں کے دروازے، صرف عرب کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ بحر و بر پہ نبوت چھا گئی، عرش و فرش پر نبوت کی دھوم مچ گئی۔ آپ پیدا ہو رہے ہیں، بچے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں، اور ہندوستانی کیلنڈر کے لحاظ سے 628 بکرمی ہے، جو آج کل کچھ 2200 سے کچھ اوپر جا رہا ہے، 628 بکرمی ہے، اور یکم جیٹھ ہے، اور انگریزی کی 22 اپریل ہے، اور 571 عیسوی ہے، اور عربی کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور تاریخ 12 ہے، اور پیر کا دن ہے، شروع ہو چکا ہے۔ پیر کی صبح صادق کا وقت ہے جو 4:20 بنتا ہے۔ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کا ٹائم بنتا ہے 4:20۔ اس لیے میں 60 ٹائم بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول یکم جیٹھ پیر کی صبح کو 4:20 پر پیدا ہوئے۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا، اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، تو یہ 4:20 پر کیسے پتا چلا؟ تو میں نے کہا ایسے پتا چلا کہ میں نے مکے میں جا کر صبح صادق کا وقت دیکھا کہ صبح صادق مکے میں 22 اپریل کو کب ہوتی ہے، تو وہ 4:20 پر ہوتی ہے۔ بچے روز پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی دائی ہیں، ان کا نام ہے شفا بنت عمر، وہ آپ کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کا آپ کی ماں کے ساتھ موجود ہیں، اور صبح 4:20 پر ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہو رہا ہے، ادھر دلوں کے اندھیرے دور ہونے کے لیے سورج کا طلوع ہو رہا ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں تو دائی حیران ہے، دائی حیران ہے، چونکہ جب بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کا سارا جسم گندگی سے بھرا ہوتا ہے، تو لیکن جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا ہے وہ پاک صاف خوشبودار باہر آ رہا ہے۔ تو شفا کے ہاتھ میں پہلا بچہ نہیں آ رہا، اس کے ہاتھ میں سینکڑوں بچے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس بچے کو دیکھ کر شفا پہ ہیبت طاری ہوتی ہے کہ اس بچے کو اندر دھلا کس نے دیا اور خوشبو کس نے لگائی۔ پھر اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، تو وہ دائی دیکھتی ہے کہ بچے کی ناف اور ماں کی آنت کٹی ہوئی ہے، باہر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اور حیرت کی بات۔ تیسری حیرت کی بات، جب بچہ سارا باہر آتا ہے تو دیکھتی ہے دائی کہ بچے کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا ہے، تو وہ حیران ہو کر بچے کو دیکھتی ہے کہ ایک ذرہ برابر گندگی کا نشان نہیں، الٹا خوشبو مہک رہی ہے، خوشبو ہے، اور ناف کٹا خوبصورت، کوئی کٹنے کا نشان کوئی نہیں۔ کٹنے کا تو نشان ہوتا ہے، کوئی کٹنے کا نشان نہیں ہے، خوبصورت ناف ہے اور ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے۔ لہذا وہ خود کہتی ہیں آمنہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ اس طرح کے مزید اسلامک بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔